وہ گیٹ بند کر اندر داخل ہوئی تو لون میں کرسیاں ڈالے تقریباً سارے کزنز بیٹھے ہوئے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رس واٹ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی کسی بات پر دلچسپی سے ہنس رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لا تعلق سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی۔ رضیہ پھپھو کی فائقہ وہ بھی جیسے فواد سے کچھ دوری سی برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے مہتاب تائی جتنی بھی تعویلیں پیش کریں، فواد کی اہمیت وہ نہیں رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے تیز تیز چلتی۔ محمل برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے بے اختیار اسے پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھا، گردن موڑی، وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ کچھ روکھے تاثرات دیکھ کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لون میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا متبادلہ ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ۔ وہ پیر پٹکتی اندر آئی اور لانچ میں حسن نظر آ گیا۔ وہ ٹھٹک کے رکی اور پھر جھٹک کر اندر جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پر یقین ہے؟ مجھے تو آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کر دیا۔ حسن نے تعصب اور بے بسی سے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قطرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آ گئی، جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہیں کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ارے ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا تو اس نے آج پونی نہیں باندھی تھی، بھورے بال شانوں پہ گر رہے تھے۔ اس نے کانوں کے پیچھے بال اڑ سے جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی جو پہلے جیسی بدلحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کروا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا کے رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ اور یہ فواد کب رہا ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ ہاں بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ، میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹکھٹ پیاز کاٹتے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا ہے کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دیں پھپھو، انا للہ پڑھ لیں، فائقہ بازی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہروں کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی، ورنہ تو پہلے محمل نے درمیان میں اتنی دیواریں کھڑی کی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے تو کبھی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، محمل کے لب سختی سے بھیج گئے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ فواد کچن میں گھسا۔ یہ فارغ نہیں، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ باہر ہی بیٹھی ہیں فارغ، پھپھو نے بے رخی سے کہا۔ چند لمحے وہ کھڑا رہا اور پھر مڑ گیا۔ ہاں دیکھو کیسے حکم چلا رہا ہے، تم ذرا بھی نہ اس کی سننا۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کا بزنس تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان لوگوں کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ نہیں پھپھو، یتیم نہیں ہوں میں بالغ ہوں، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیمو نچوڑ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اور تمہیں پتہ ہے بھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، اور دوسرا گھر تو فرنیچر کے فائقہ کو دیں گے جہیز میں۔ محمل کی لیمو نچوڑتی انگلیاں رک گئیں اور ایک خیال کے پیش نظر اسے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، آپ نے گھر شفٹ کیا ہے نا، اب اکیلے کیسے کریں گی؟ آپ کو مدد کی ضرورت تو ہوگی۔ ہاں بیٹا کریں گے شفٹ، اکیلے کیسے کریں؟ نہیں پھپھو، نوکروں کے پر تو بھروسہ نہیں کر سکتے، میں آ جاؤں آپ کے پاس ہیلپ کرا دوں گی۔ ارے ہاں کیوں نہیں، پھپھو تو نہال ہو گئی، میں تو تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے۔ تو اس لیے پیار جتا رہی تھی پھپھو۔ کوئی بات نہیں، ویکینڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرنی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی اور وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگ گئی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے تھے، چند ضروری چیزیں تھیں، اور قرآن رکھتے رکھتے رہ گئی کہ قرآن تو وہاں بھی مل جائے گا ترجمے والا، 2 دن کی تو بات ہے، اب کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بنتا، وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ ٹی وی میں مگن تھی، ڈش بھی لگ چکی تھی، وہ بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے کچھ نہیں کہا، محمل سے
ساری چیزیں کام کرواتی رہیں اور وہ سمیٹتی رہی۔ رات 12 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، نہا کے نئے کپڑے پہنے، وضو کیا، دوپٹہ سر پہ لپیٹے پھپھو کے پاس آئی۔ پھپھو آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا کیا؟ وہ کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن شریف ہے آپ کے پاس؟ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا، پچھلے گھر میں وہ کسی نے مانگ لیا تھا، ترجمے والا بغیر ترجمے کا ہوگا۔ چلیں اچھا وہی دے دیں۔ نہیں وہ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں نے ساری کتابیں رکھ دی ہیں۔ اچھا تو پھر مس پلیس ہو گیا ہوگا، فائقہ سے پوچھو۔ وہ کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی آپ کے پاس قرآن شریف ہوگا؟ ہیں قرآن شریف میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ اماں سے پوچھو، ان کو پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سے ڈھونڈنے لگی، کتابوں کے ریک سے پھر دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری مگر قرآن نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، اپنا بیگ پھر سے کھولا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، اس نے شاید رکھ لیا ہو ذہن میں، سارے کپڑے اوپر نیچے کیے مگر ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں آ گئی۔ فائقہ باجی آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت ہوتی ہوگی؟ محمل تنگ مت کرو، میں مووی دیکھ رہی ہوں، کیا کر رہی ہو؟ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور بیڈ پہ گر کے نہ جانے کیوں رونے لگی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلے دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لیمالے لیے سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن جیسے اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا وہ اڑ کر گھر جائے اور قرآن شریف کو تھام لے۔ کیا کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ کا ڈرائیور چھٹی پہ گیا، اب ان کے ہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکتی تھی، گھر سے کوئی دے کر بھی جائے گا؟ وہ جانتی تھی کوئی نہیں۔ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی آئی۔ جس لمحے وہ گھر آئی بجائے کسی سے ملنے کے وہ بھاگ کے اپنے کمرے میں گئی، شیلف پہ بیگ پہ رکھا اور شیلف پر سے قرآن شریف اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی بٹوا موبائل لینے کے لیے آتے ہیں مگر قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھ دیا۔ محمل یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آ گئی ہے۔ میری ڈاک؟ اس نے لفافہ چاک کیا، کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھی جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ محمل تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا اسکالرشپ تھا؟ جی۔ تو کب سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں چلا رہے تھے۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے نا؟ ہاں جی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں؟ جی۔ اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اس نے سر جھکایا، خاموشی سے کھانا ختم کیا، کرسی کھسکا کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خوش ہے یا ناخوش۔ ایک نئی زندگی کا موقع مل رہا ہے، اسے خوش ہونا چاہیے، مگر پھر یہ ناخوشی کیوں ہے؟ شاید اسے علم الکتاب چھوڑنی پڑے، شاید مسجد چھوڑنی پڑے، قرآن کی تعلیم ادھوری رہے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں۔ انہی سوچوں نے اسے نیند میں آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے ہوئے اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے مطابق آیات ہوں گی، مگر آج کی آیات جو ہیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی کسی قدیم قصے کی تھی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگ رہا تھا وہ اسکالرشپ کے واقعے میں ہی کچھ الجھ گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، یعنی کہ ایک چلو پی سکتے ہیں۔ تو جو لوگ پانی پینے گئے تھے انہوں نے چلو سے زیادہ نہ پیا، وہ آگے نکل گئے۔ انہی میں سے حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کا انجام دیا تھا۔ تو پوری تفسیر سن کے اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا۔ پھر پورے دن یہی سوچ رہی تھی، یہاں تک کہ رات میں جب میٹھا لینے کچن میں آئی تب بھی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن اٹھایا، سویڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے، ٹرے اٹھا کر باہر آئی۔ اور پھر جب طالوت اپنے لشکر کے جدا ہوا وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ روم میں آئی اور سوچتی رہی۔ کندھوں پہ پھیلا دوپٹہ، شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سب وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ آنکھیں۔ اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے ڈونگے سے نکالتی رہی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا۔ تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا نکال کے دونوں ہاتھوں سے ٹیبل کے بیچ میں رکھا۔ اور جو کوئی اس نہر سے نہیں پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔
اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تو سوائے چند ایک کے جنہوں نے اس نہر سے پی لیا، سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشوں کے چمچے، پیالوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم نرم نرم سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ ابھی بھی کہیں دور تھی، آواز میں کھوئی ہوئی۔ تو سوائے چند ایک کے، انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا، تھوڑی سی کھیر پیالے میں ڈالی۔ تو سوائے چند ایک کے، انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چمچے لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے ایک دم پوچھا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آوازیں رک گئیں، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑ گئیں۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک؟ یعنی تم ستمبر کے پہلے تک نہیں ہوں گی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچہ واپس پیالے میں رکھا۔ ہیں، تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پیا تو میں ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی اور تالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں خاص وقت میں حرام بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ میں ساری زندگی نہر پہ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے، اس لیے لوگوں سے کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ شام ٹھنڈی ہوا اپنی لہر پر لیے بہے جا رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر کرسی دور آسمان کو ڈالے دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا ہے، سامنے بریگیڈیئر صاحب کا گھر، جن کی قرآن خوانی اس نے ایک دن پہلے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں ہم نے کیا بنا دیا۔ اس نے اسی خیال سے کپ سائڈ میں رکھا اور مڑی ہی تھی کہ فواد کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے اور لب بھیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں تمہارا اسٹاپ پہ انتظار کروں گا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے کے لیے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ یہ قسم جو اس نے کھا لی تھی وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اسی لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس ایک دفعہ اگر فواد سے وہ باہر ملے تو کیا ہوگا؟ بات تو کلیئر ہوگی۔ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کے سر جھکا لیا۔ اب اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ٹیرس سے والا نیچے کیوں آنے لگی تھی۔ ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر کچھ سوچ کے باہر آئی۔ سامنے والا بنگلو بیلوں سے ڈھکا ہوا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح لپیٹا۔ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ جی، وہ بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں جی، آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلیٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں گے۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پولیس رات پار نہیں کر پاؤ گے، سمجھے؟ چند پمفلیٹ اور کارڈ تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم گھبرا کر اچھا جی کہہ کر اندر چلا گیا۔ وہ شام، وہ رات اور اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتی گزر گئی۔ مستقبل بہت سے اندیشوں میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے، اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج سورہ آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی اسے، اور اسے پورا یقین تھا کہ حل آج کے سبق میں ضرور موجود ہوگا۔ سو اس نے آج کی آیات کھولیں، پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سے بے چینی ہے۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ کوئی قسم کا، نہ قسم توڑنے کا، نہ کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونک گئی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نظریں چرا کر مصحف بند کر دیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے ساتھ تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے کنارے فرشتے کی انگلیوں میں تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام، ایک فتویٰ لینا ہے مجھے۔ میں مفتی نہیں ہوں، بس ایک فقہی سا مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا کیسے پتہ؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہے نا آج کی کلاسز، آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے،
تفسیر کا ویٹ کرو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا، سرسری سے اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں اور اس میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی صبر، صبر کے ساتھ علم آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کے گال تھپتھپاتی ہوئی فائل کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ محمل اپنے گال کو چھوا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کبھی نہیں ہوا تھا جو وہ سوچے قرآن میں لکھا ہوا نہ ہو۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ نہ بھی کرے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا اور دانائی اور حکمت کے ساتھ سمجھاتا۔ اس جیسا کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ مگر اسے لگا کہ آج کی آیات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا، سفید چادر پر دوزانو ہو کے بیٹھ گئی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس کی طرف جھکی ہوئی تیزی سے لکھ رہی تھی۔ محکمات، وہ آیات تھی جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلا احکامات۔ اس دنیا کی باتیں دنیا کے سامنے باغ کی مثال ہے۔ تاریخی واقعات، متشابہات، وہ آیات تھی جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ مثلا جنت دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت، مشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹ وہ رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات، ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں تو راسخون فی العلم کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم اور ایک ہوتا ہے صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے راسخ العلم والا۔ تو یہ راسخ العلم والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گر پڑا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے کو دیکھ رہی تھی، راسخون فی العلم کے لفظ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وہی تکرار اس کے کانوں میں گونجی جا رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی، وہ بس سکتے کی کیفیت میں سوچ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلی کی پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تو تھا، مگر اب اسے وہ ہمیشہ نبھانی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے گھر آ گئی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی، شفاف سے چہرے پر کچھ پزمردگی تھی۔ وہ خود کو چند لمحے دیکھتی رہی، سیاہ چادر سر پہ رکھی تھی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لانج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ چلیں، وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھی، دروازے کی طرف بڑھی اور کھول کر نکل گئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے، گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر آئیں اور اونچے گھروں کے بہت سی کھڑکیوں سے بہت سی عورتیں انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں، لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت ہی وحشت ناک سی جگہ تھی، اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا تھا۔ وہ اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا اور اسے لگا کہ یہی ہمدرد ہے۔ اس نے نگاہیں جھکائیں۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی، وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی گردن جھکائے سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک نگاہ نفرت والی اس پر ڈالی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ کوریڈور کے درمیان میں اچانک اس سیاہ چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی،
محمل کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ تھا. اس نے چہرہ موڑ لیا. اسی طرح چہرہ سر جھکائے اپنے چچاؤں کے نرغے میں آگے چلی گئی. کمرہ عدالت میں وہ قطار کے بائیں نشست پہ سب سے آخر میں بیٹھی تھی. آغا جان اس کے دائیں طرف تھے. اس کے بائیں طرف کچھ نہ تھا. قطار خالی تھی. وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی. اسے نظر تک نہ اٹھائی جا رہی تھی، جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے. پھر ایک ساتھ کو اس نے سر اٹھایا. وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن تیرچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ہمایوں کی نگاہ میں سوال تھے، چپتے ہوئے پریشان کن سوال. اس سے زیادہ دیر دیکھا نہیں گیا. وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھیچے وکلا کے دلائل سن رہے تھے. نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا. کیا؟ وہ جیسے انہیں دیکھ رہی تھی وہ الجھے. جائیداد میں سے میرا حصہ مل جائے گا نا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان پر ہٹائے بغیر. ہاں ہاں کیوں نہیں. یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں بھی جا کر ہمایوں کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تم شک کر رہی ہو مجھ پہ؟ جی تایا جان، اگر ہے تو. آغا جان کے ماتھے پر غصے کی لکیر ابھری جسے وہ ضبط کر گئے. اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی، کاغذ اور پین نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا. صرف میری فیکٹری میں شیئر کی قیمت 9 کروڑ کے قریب ہے. باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی. یہ آپ کی چیک بک ہے، رقم میں نے بھر دی، آپ سائن کر دیں. اس نے پین اس کے سامنے کیا. وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو. آغا جان، محمل بچی نہیں ہے. آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں. میں نے جھوٹی گواہی دی تو پل پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی. اگر کرنا ہے تو کچھ ورتھ تو ہونا چاہیے. دنیا میں تو کچھ ملے. آپ یہ سائن کر دیجئے، میں بھی جا کے جھوٹی گواہی دیتی ہوں. اس نے پین اور چیک اس کے ہاتھ پہ رکھا. اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے؟ میں چیک سائن کروا کر اسے بھیج دوں گی بینک. جیسے ہی چیک کیش ہوگا وہ مجھے گرین سگنل دے گا، تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں. اس نے چیک کو ایک نظر دیکھا، پھر پین کو. دوسری دفعہ محمل کا نام پکارا گیا. وہ نفرت والی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے اور وہ سر اٹھائے پر اعتماد سے کٹہری کی طرف بڑھی. آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اس کو جو کٹہرے میں تھی. وہ اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا. وہ نگاہیں اس پر جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی. انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور طیش میں آ کر اسے 2 ٹکڑے کر دیے. محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھکایا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی. وہ اسے کچھ پوچھ رہا تھا. فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی. اس کے خلاف بہت ثبوت تھے. وہ واپس جیل چلا گیا. واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا. آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی وہ خاموشی سے رستے باہر دیکھتی رہی. جب گاڑی پورچ میں رکی تو سب سے پہلے وہ اتری. لان میں بہت سی عورتیں اس کی طرف بڑھیں. کیا ہوا؟ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دی ہے. ذلیل نہ ہو، مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلدی باہر آئے گا. کیس اتنا مضبوط نہیں ہے. غفران چچا اور اسد چچا نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید ہو گیا. ہائے میرا فواد کہہ کے وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر اونچا اونچا رونے لگی. روتے روتے وہ لڑکنے کیونکہ تھیں کہ فضا اور نائمہ نے پکڑ کے انہیں سہارا دیا. پل بھر میں لان میں کوہرام مچ گیا. اپنے کمرے میں پردے کو پکڑے ذرا سی جھرری سے باہر دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی. کالی چادر سر سے پھسل کر بالوں پہ سے پھسل کر نیچے گر پڑی تھی اور وہ کچھ سوچ رہی تھی. وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ بیٹھی تھی. جوتے ساتھ اترے تھے. السلام علیکم. سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پہ بیٹھ گئی. اسے آج سورہ کہف پڑھنی تھی، جمعے کا دن تھا. اس نے صفحے کا کنارہ پکڑ کے اس بات سے جواب دیا. وہ لڑکی کچھ منمنا رہی تھی، مگر فرشتے نفی سے سر ہلا رہی تھی. کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے بازی کے اسائنمنٹ کر رہی ہوں. فرشتے بازی نے دی ہے. الجھ کے سر اٹھایا. یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں، جیسے اسلام اور مذہب کسی بھی دین کے اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں. مسلک کسی بھی دین مذہب کے اندر کسی طریقے سے داخل ہونا ہے، جیسے فقہ کی بات کرتے ہیں، شافعی، حنفی وغیرہ. اچھا فہم ہے تمہارا محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن. اس نے ذرا سی گردن موڑی. فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی. سارا کی بھی نگاہیں اس کی تعاقب میں دیکھنے لگی. فرشتے کی آئیز بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت پسند ہیں. محمل کے لبوں سے پھسلا. ہاں بہت مشابہت ہے. آئی نو. وہ چونکی. مشابہت؟ وہ پرجوش ہو کے مڑی. کیا مطلب؟ ہاں فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کسی سے ملتی ہیں. تو تمہیں نہیں پتا؟ وہ ان کے کزن سے. کزن؟ کون کزن؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتی ہیں؟ ارے تم سے ملتی ہیں، بالکل تمہارے جیسی ہیں. تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی. اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے اندازہ نہیں کر پائی.
اس لڑکی کی کسی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی. اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو جاتی تھیں، بالکل اس کی طرح. وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھتی گئی. وہ میڈم کراؤن سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچوں میں گم. اماں؟ جی بیٹے. مسرت الماری کھل کر کچھ تلاش کر رہی تھی. آپ ماموں لوگوں سے پھر نہیں ملی؟ نہیں. ان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے. ماموں کی ایک بیٹی ہے نا؟ ہاں ہاں شاید. کیا نام کیا ہے اس کا؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی. وہ کپڑے نکال کر باہر چلی گئی. اور تو وہ یہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی وہ خود ملی. اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں تھا. اماں اور ابا کی شادی پسند کی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا. آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں کچھ نہیں لگا کہ شاید مگر خیر. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. باہر تائی کے زور زور سے بولنے کی آواز پر اس کا دل دھڑکا. وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی. اس نے دروازہ کھول کر دیکھا. آغا جان اور تائی مہتاب بڑے صوفے پہ رعونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت اس کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا. بے بسی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا. تائی نے ایک نفرت والی نگاہ سے دیکھا. ہم بہو بنا رہے ہیں اس کو. ہمارا احسان ہے ساری زندگی. تم دونوں چاہو تو بھی نہیں اتار سکتی. وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی. تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آئے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ڈوبی آواز میں بولی کہ محمل کبھی نہیں مانے گی. وہ وسیم کے لیے جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی. اور چند ہی دنوں والی بات تو ہے جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے سے وسیم کی آنکھوں دیکھ کے قصے سنائے تھے. فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کازن تھی اور جو ہر خبر پورے خاندان میں سب سے پہلے پہنچتی تھی انہی کے پاس. چلو میں تو تائی اماں نے چپ کروا دیا. 1 ہفتے بعد شادی کی تقریب میں انہوں نے پھر وہی قصے چھیڑ دیے. ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا. پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی تھی. تائی مہتاب ان لوگوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی وہ کرتی، مگر وہ اکیلی کیا کرتی؟ برا نہیں ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کو 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا. ہاں تو سمی تمہارا اس وقت کیا فٹ بال کھیلنے گیا تھا؟ وسیم کی بات بچپن سے ہی آغا جان کی چچزاد آغا سکندر کی بیٹی سے طے تھی. کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی بھی کھچی کھچی رہ رہی تھی اور جب یہ باتیں صاف آئیں تو انہوں نے سامنے ہی فون پر رشتہ ختم کر دیا. گزرے برسوں کی نادانی تھی. بھابھی، ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے کیسے بیاہ دیں جس سے پورے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں دینے کو تیار؟ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بن کے دکھاؤں گی بنا کے. تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹخا. اب محمل کو قابو کرنا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا اور وسیم کی شادی کر کے خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی مہتاب کو مل ہی گیا. انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کیے. وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چل رہی تھی. آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. لمبے بال بھورے شانوں پر کمر پہ گر رہے تھے. کہاں جانا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا. زندگی اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے. ایک پھندا تھا جو اسے گردن کے گرد کستا ہوا محسوس ہوا. اداس درختوں کی گھنی بھاڑ ایسے ہی کھڑی تھی. شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے. وہ رستہ جانا پہچانا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس نے کچھ آواز سنی، محمل رکو. مگر وہ نہیں رکی. اسے رکنا ہی نہیں تھا. وہ رکنے والا رستہ ہی نہیں تھا. محمل تیز تیز اس کے ساتھ آیا. پھولی سانسوں سے اس کے بائیں جانب ایک رفتار سے بمشکل قدم ملاتا وہ ہمایوں تھا ٹریک سوٹ میں. کیا ہوا محمل؟ اس کے قدم تھمے. اس نے آہستہ سے گردن اٹھائی. میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ ارے کچھ انسانیت کا رشتہ بھی ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے. تو تم رو کیوں رہی ہو؟ ارے تو خوشی مناؤں کیا؟ وہ پوری قوت سے اس کی طرف گھومی. مطلب میری زندگی کے ہر پریشانی کا ذمہ دار یہی شخص ہے. ٹھیک ہے، مگر صاف انکار کر دو، کچھ اور کرو. اب ایسے رو رو کے تو کچھ نہیں ہوگا. ایسے تو بے وجہ مر جاؤ گی. تو میں مروں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا. گہری سانس لی اور بولا ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور واپس پلٹ گیا. مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوئی امید نہیں لگائی. پھر میں کیوں نہ ہوں. وہ واپس پلٹ گئی. ابھی شام کے پرندے بھی پلٹ گئے تھے. درختوں کی بھاڑ ابھی بھی اداسی سے کھڑی تھی. اس نے اسٹاف روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی. چند لمحے منتظر رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر چلی گئی. اسٹاف روم خالی تھا. وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹی. اسی لمحے سامنے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی. السلام علیکم باجی، میں فرشتے میڈم کہاں ہیں؟ وہ لائبریری میں ہوں گی، ان کا کوئی کام نہیں تھا شاید اس لیے آ نہیں سکی. اچھا. وہ تیزی سے سیڑھیاں پھیلان کر لائبریری کی طرف بھاگی. لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا. اس نے جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھا.
کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنچ ونڈوز والی لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ ادھر لائبریرین کسی کونے سے نکل آئی اور اشارہ کیا۔ وہ شرمندگی سے لپکی۔ چند ریک سے گزر کے اس نے وہاں جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس نے آج پہلی دفعہ اس کے بھورے بال دیکھے تھے، بالکل اس کے جیسے۔ فرشتے، اچھا تم، مسکرائی وہ، آج تو بڑے لوگ لائبریری آئے ہیں۔ جی ہاں، مگر میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی تھی۔ محمل نے وہ سنبھالی اور کتابیں میز پہ رکھی۔ مجھے ہمایوں نے بتایا ہے کچھ۔ اس نے جب دھیان سے دیکھا تو فرشتے بالکل اس کا عکس تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا وہ آئینہ دیکھ رہی ہے۔ تو ہمایوں مجھے بتا رہا تھا تمہارا رشتہ انہوں نے کبھی کسی اپنے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ محمل نے سر ہلایا۔ تم انکار کر دو۔ کس بات سے، کس وجہ سے؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے ان کی مرضی نہ لے لوں، نیکی نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے ایک بہتر راستہ چنو، صاف انکار کر دو۔ مگر مجھے ان کے ریئیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس پر صبر کرو۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے پیرنٹس، ہمایوں کے پیرنٹس۔ جانتی تھی کہ فرشتوں کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا۔ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے گا اور میں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن ہے؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ اب آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں تو کوشش کرتی ہوں ہر عید پر ان کے گھر ہو جاؤں، لیکن وہ دروازے میرے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتی رہی۔ بس میں کیک اور پھول دے کے واپس آتی ہوں، میری اتنی ہی اوقات ہے، اس سے آگے میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول، بہت سی جگہوں سے مٹھائی اور کیک آتے تھے، کیا یہ بھیجتی تھی ہمیں؟ اچھا، آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ اسے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی اور اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا، کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تھوڑی چھوٹی ہے۔ اور کیا نام ہے اس کا؟ یہ ضروری نہیں ہے محمل۔ فرشتے اب مسترب ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں مدد کر سکوں۔ نہیں، تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرائی۔